بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 12 اگست کی تاریخ کا یہ پہلا ویلاگ آپ کے سامنے اور اہم خبریں۔ آج عمران خان سے ملاقات کا دن ہے، وکلا سمیت بہنوں کی ملاقات کا امکان ہے، اور 14 اگست کے پلان میں بڑی تبدیلی، وہ اگلے ویلاگ میں شاید تفصیل اس کی بھی آئے، لیکن ابھی کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے تاخیر، نئے آرمی چیف کا جو اعلان ہے اس کی بھی بہت ساری تفصیلات آ رہی ہیں، اور بیلجیم مقدمے کے بعد کینیڈا میں بھی فیلڈ مارشل کے خلاف بڑی پٹیشن دائر، اور گریٹر گیم پارٹ 2 کا آغاز، اہم تنظیم کالعدم کرنے کی امریکہ کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ، اور سپریم کورٹ کے 1980 کے رولز کو منسوخ کر کے 2025 6 اگست سے نافذ، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں، اور اوورسیز پاکستانیوں سمیت اب جو ایک بھرپور جشن 14 اگست کو، یہ معاملہ کیا ہوگا۔ 9 مئی کے سزاؤں کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جائیدادوں کی نیلامی کا معاملہ، اور پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن کا دوبارہ احتجاج، خان سے ملاقات کے لیے بھی، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا غدار سعودیہ میں آج بڑا اہم دورہ ولی عہد سے مل رہا ہے، اس کی تفصیل بھی۔ خان سے جو آج چونکہ ملاقات کا دن ہے، وہ شاید تفصیلات جو ہیں وہ اگلے ویلاگ میں آئیں، لیکن اس سے بھی جو بڑا اور اہم معاملہ اس وقت جو سب کی نظر ہے جس پہ، وہ مدت ملازمت توسیع، آپ کو پتہ ہے، اس پہ اہم کانفرنس، فوجی اجلاس، اعلیٰ کور کمانڈر جس میں شرکت کرتے ہیں، کور کمانڈر کانفرنس، قومی سلامتی، فوجی حکمت عملی سمیت تمام موضوعات اس میں آتے ہیں زیر بحث۔ آرمی چیف کے بھی حالیہ دورے، اور اس میں جو کانفرنس آپ کو پتہ ہوئی، اس میں جولائی میں آخری کانفرنس ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس، اس لحاظ سے اہم ہوتی ہے کہ یہاں مدت ملازمت کا معاملہ ہے۔ 27 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ختم ہو رہی ہے، 3 سال مکمل ہیں۔ اس کے بعد جو بیانات اور پیغام رساؤں کے ذریعے آ رہے ہیں کہ مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں، تسلسل چاہتے ہیں۔ اب یہ کور کمانڈرز کو ظاہر ہے یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ شاہین صہبائی صاحب نے انٹرویو کیا، آف دا ریکارڈ کچھ باتیں تھی کہ جو غیر رسمی طور پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ مزید ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے، فوج کے اندر سے بھی نئے آرمی چیف کے تقرر کا مطالبہ اٹھ سکتا ہے، اور یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، یاد رکھیں، اعلیٰ قیادت کا، لیڈرشپ کے فیصلوں کا، ملکی سیکیورٹی سمیت تمام معاملات کا، اور اس میں جو سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے اندرونی اعتماد کا ووٹ، کیونکہ اختلاف رائے کے بعد پھر معاملات آپ کو پتہ ہے کس طرف جا سکتے ہیں۔ کور کمانڈر جتنے بھی وہ سارے دیکھ رہے ہیں، پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، یہ حالات جو اس وقت آپ کے سامنے جو انٹرنیشنل دنیا سے دباؤ ہے، بیلجیم میں دیکھیں FIRs ہو رہی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اب کینیڈا میں وہ حیدر مہدی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں، اثر اس کا ہوگا یا نہیں، لیکن اخلاقی دباؤ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ بیرونی دنیا کے دورے اسی لیے کیے جاتے ہیں اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے، امریکہ ہو یا بیلجیم ہو۔ ابھی آرمی چیف کے امریکہ کے دورے کی اہمیت سب سے بڑی یہی تھی کہ ایک تو اندرونی سطح پر بھی، اپنی اندر بھی اور باہر بھی پیغام دینا تھا کہ مجھے امریکہ کی تائید حاصل ہے۔ یہ جو بیانات آپ کو نظر آ رہے تھے اسی حصے کا تسلسل تھے۔ زلمے خلیزاد کی ٹویٹ آپ دیکھیں جس نے کوٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر ٹکراؤ کیا گیا، آرمی چیف نے کہا، تو آدھی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہ سیالکوٹ گیریزن میں بھی 2 سال پہلے ایسی تقریر تھی، وہ بھی زلمے خلیزاد کی ٹویٹ تھی، اور اس میں اب یہ دیکھیں اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے، اندرونی بیرونی چیلنجز کو روکنے کے لیے شمالی کوریا کی طرز پر حکمرانی کی حکمت عملی ہے۔ وہاں پر کم یونگ کیا کرتا ہے، ایٹمی دھماکوں کی دنیا کو دھمکیاں دیتا ہے، دنیا کو ڈراتا ہے تاکہ بیرونی دباؤ روکا جائے۔ اپنی عوام پر کنٹرول تو موجود ہے، ایٹمی ہتھیاروں کو، میزائل ٹیکنالوجی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تو بھارت کے ساتھ جو سیز فائر وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پس پردہ ایٹمی دھمکی کا عنصر ضرور شامل ہوگا۔ ان کے ساتھ جو لوگ کچھ شامل ہیں، وہ شاہین صہبائی صاحب نے بھی بات کی کہ 4 مختلف دھڑوں میں اس وقت بٹے ہوئے، اور شمالی کوریا کے حکمرانوں کی طرح اس طرح وہ بیرونی طاقتوں کو، اپنے مخالفین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اپنی عوام کو دبانے کے بعد وہاں کسی سیاسی طاقت کو اٹھنے نہیں دینا، بیرونی طاقت جو عمران خان کی حمایت میں کوئی ہے انہیں روکنا، اور پھر عدلیہ کو کنٹرول کرنا، یہ سب کچھ طاقت کے ذریعے، یہ بیانات جو ہیں اسی کا تسلسل ہے۔ اب اس کا نقصان بڑا لمبے عرصے کے لیے ہے، ظاہر خطے کے استحکام ہے، عالمی برادری کا اعتماد ہے، اور پھر ایک غیر ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پر پاکستان پیش ہوتا رہے گا۔ وہ پابندیاں، معاملات آپ کو آئندہ آنے والے دور میں نظر آئیں گی۔ اس وقت تو جو گریٹر گیم چل رہی ہے پاکستان میں پارٹ 2 اس میں آج دیکھیں امریکی دفتر خارجہ نے مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ مارکو روبیو نے، وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ عالمی دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہے، اور اس کی وجہ جعفر ایکسپریس ہے، گوادر پورٹ اتھارٹی کراچی ایئرپورٹ، مختلف واقعات انہوں نے بتائے۔ اب اسے چین بھی بظاہر ویلکم کرے گا، یہاں ان کی بھی 67 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے۔ منصوبہ ہے بہت عالمی منصوبہ کہ جان بوجھ کر پاکستان کو اٹھنے نہیں دینا، ایٹمی صلاحیت ہونے کے باوجود، جہاں وسائل وہاں مسائل والا معاملہ ہے، اور یہ پاکستان پر قبضہ دیکھیں ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے تو کر نہیں سکے۔ ماضی کے جو جرنیل تھے وہ ہمیشہ رجیم چینج آپریشن کر دیتے تھے، تو امریکہ کا کام ویسے ہی ہو جاتا تھا۔ تو یہ آپ کو جو اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم نہ ہوتے تو شام ہوتے یا افغانستان ہوتے، یہ بات بالکل درست ہے۔ دنیا کے بڑے رائٹرز کی، مصنفین کی آپ کتابیں پڑھیں تو یہ معاملہ صرف معدنیات تک محدود نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پلان ہے۔
افغانستان میں دیکھیں 20 سال لڑائی کے بعد جب امریکہ نے چھوڑا تو خود افغان طالبان کے ساتھ ان کے جو وزیر خارجہ مائک پومپیو تھا، اس کی تصویریں آپ کو یاد ہیں، شام میں بشار الاسد کی حکومت گرائی تو احمد شرح کو ساتھ کھڑا کر کے، جس کے سر پر قیمت بھی تھی، تصویریں بھی بنائی اور امداد بھی دی۔ ماضی میں جو افغانستان والے جو تھے آپ کو یاد ہے مجاہدین تھے، بعد میں دہشت گرد بنے۔ تو یہ جہاں ان کے مفادات کا معاملہ ہوگا یہ مذاکرات بھی کریں گے، جہاں ان کے مفادات کو خطرہ ہوگا ان تنظیموں کو دہشت گرد بھی قرار دیں گے۔ ابھی شیڈول 4 کی جماعتیں پاکستان میں جو فیٹف میں موجود ہے وہ حکومت کا حصہ ہے۔ تو یہ طاقت کا وہ کھیل ہے جو پاکستان میں ایک شطرنج، ایک بساط بچھائی گئی ہے، اس کے تمام مہرے امریکہ کے موجود ہیں، جو مخالفت کرے اسے ہٹانا۔ یہ جیسے عمران خان کا معاملہ صرف یہی ہے سب سے بڑا، پہلے بائیڈن کی حکومت تھی تو وہ سائفر بیچ کے خان کی حکومت گرا دی، اب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تو اس نے وائٹ ہاؤس میں لنچ کروا دیا، سینٹرل کمانڈ کی تقریب میں فلوریڈا میں آرمی چیف کو بلا لیا، اپنے اتحادی سابقہ اتحادی ہندوستان کو دھمکیاں بھی دیں، تجارتی معاہدے بھی ختم کیے۔ یہ اور بات ہے وہ اس وقت امریکہ کا دباؤ قبول نہیں کر رہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ عالمی سیاست کا جو کھیل پچھلے 78 سال سے چلتا ہے صرف وقتی فوائد کے لیے، مزید عدم استحکام کی طرف، معاشی تباہی و بربادی کی طرف۔ اور یہ وہی واردات ہے، دیکھیں کبھی دہشت گردی کی جنگ میں شرکت کر کے، کبھی افغان جہاد کے نام پہ، کبھی اب باجوڑ میں آپ دیکھیں جو آپریشن کیا جا رہا نقل مکانی، 20,000 سے زائد خاندان وہاں سے مجبور ہو گئے نکلنے میں، وہاں کے سکولوں میں، کالجز میں، سپورٹس کمپلیکس میں، کیمپوں میں، وہاں لوگ جو ہے رہائش اختیار کی ہے، ان کا یہ ڈاٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ لیکن اصل واردات جو علی مین گنڈا پور نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتائی کہ جتنے بھی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں خود انہیں چھڑانے خفیہ ایجنسیاں آ جاتی ہیں، ISI کہ ہمارے بندے ہیں۔ کل ANP کا رہنما اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہ 120 بندے جنہوں نے رہا کروائے وہی واردات کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے، اور بلوچستان میں تو چونکہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ کو کوئی خبریں نہیں آ رہی، ذرا انٹرنیٹ کھلنے دیں پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ بسما میں ابھی مشکوک میں وہاں بلوچستان میں بڑے حملے ہوئے ہیں، پولیس پر، ملٹری فورسز پر بڑی کارروائی اور بڑی شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن چونکہ سب کچھ بند کیا گیا ہے وہاں پہ بہت بڑی واردات ہو رہی ہے کوئی، تو یہ حالات لیکن ان کے قابو سے باہر یہ نظر آ رہا ہے۔ پھر جو اندرونی اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ آف پیپل پارٹی تو یہ بات جانتے ہیں کہ اب نیا آرمی چیف جب تک نہیں آئے گا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور نواز شریف کا ایک ماضی ہے، یاد رکھیں کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 مرتبہ آرمی چیف سے لڑائی ہوئی ہے، 5 دفعہ۔ نواز شریف بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا لیکن فوجی جرنیلوں کا ڈسا ہوا، انہوں نے پالا ضرور ہے لیکن ڈسا ہوا، ان پہ اعتماد نہیں کرتا یہ بھی، اسی لیے اسے وزیر اعظم بھی نہیں لگایا گیا۔ نواز شریف زرداری چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں، خان کے ساتھ معاملات پر ہاتھ میں ان کی خود اہم رہنماؤں کی گفتگو بتا رہا ہوں کہ بیرک میں بھیجیں فوج کو، آزاد عدلیہ بنائیں، اور کرپشن کے کیسز پہ تو انہوں نے دیکھے ایک نکالا ہوا ٹروتھ ریکنسلیشن والا معاملہ کہ کیسز جس طرح خان پہ القادر توشہ خانہ کے بنے، عمران خان کو بھی بتائیں، دیکھیں یہ وہی عدالتیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو بنانے والے کوئی اور تھے۔ عمران خان اس معاملے کو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں، لیکن کیا ہمارا اصل دشمن اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لیکن جو عدلیہ پر جو ان کے جو کرپشن کے جو معاملات نظر آ رہے ہیں، 3,000 ارب کے، پھر 2,000 ارب کے، پھر روزانہ کی بنیاد پہ مریم نواز کے کیسز، آج بھی پنجاب میں 2 ارب کا نیا ادویات کا سرکاری اسپتالوں میں بڑا گھپلا آن ریکارڈ آیا ہے، اور یہ اپنا ان کا میڈیا لا رہا ہے، چارج شیٹ ان کی بنی ہوئی ہے، اب استعمال کب کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، یہ نواز شریف اور زرداری دونوں جانتے ہیں کیونکہ ماضی میں یہ بھگت چکے ہیں بارہا۔ اب ان کے چونکہ بدقسمتی سے کیس اور کرپشن اتنے اوپن شاٹ ہیں دنیا کے اخبارات، میڈیا، صحافیوں کے، کہ وہ مکھی آنکھوں دیکھیں نکلی نہیں جا سکتی۔ عمران خان کی 30 سال کی سیاست کرپشن کے خلاف ایک جہاد کے طور پر تھی، تو اس لیے اگر یہ 1% بھی ٹھیک ہو جائے، منافقت نہ کریں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کا بدقسمتی ماضی کا ریکارڈ اگر آپ دیکھیں اتنا گھنونا ہے کہ نواز شریف اور بینظیر نے بھی جب مساق جمہوریت کیا تو 6 مہینوں کے بعد آصف زرداری نواز شریف کو ایک ناسور قرار دے رہا تھا کہ میں نے اسے معاف کیا تو مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ شہباز شریف تو پیٹ شیٹ پھاڑتا رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ 6 مہینے کے بعد نواز شریف بھی کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میمو گیٹ میں پہنچ گیا تھا۔ تو اس لیے ان کے ماضی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور تحریک انصاف کے رہنما جو یہ بات بار بار مجھے بھی بتا رہے ہیں کہ سیاسی اتحاد، گرینڈ ڈائیلاگ، حکومتی وزراء بھی مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی کی رہائی کا معاملہ دیکھیں، جب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے 2 کیسز میں رہا کیا انہیں، یہ چاہتے ہیں وہ ایک پل کا کردار ادا کریں، شاہ محمود کے سارے کیس ختم ہو، لیکن گرینڈ ڈائیلاگ تبھی شروع ہوگا۔ اس وقت ان پر 57 کیسز ہیں، 10 میں بریت ہوئی ہے شاہ محمود کی، اور دیگر مقدمات میں ضمانتیں حاصل کرنی ہے، وہ ضمانت سماعت کے لیے لگی نہیں رہی۔ جب یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جائے گا سماعت شروع ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہوگا حکومت چاہتی ہے کہ بات چیت ہو۔ اور شاہ محمود قریشی بھی یاد رکھیں، عمران خان کی قید کے 2 ہفتوں کے بعد 19 اگست کو انہیں سائفر کیس میں گرفتار کیا تھا، تو 19 اگست کو انہیں بھی 2 سال ہونے والے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پاس بظاہر حکمت عملی کے نام پر آپشنز محدود ہیں، کیونکہ ایک طرف 87 ترمیم کا راستہ صاف کیا جا رہا ہے، دھڑا دھڑ یہ اسمبلیوں سے اب آپ کوشش تو کر رہے ہیں، واک آؤٹ کریں، احتجاج کریں، 9 مئی کے لوگوں کے لیے مظاہرے کریں، خان سے ملاقات کا مطالبہ کریں، لیکن اصل جو 14 اگست کو ان کا احتجاج کا معاملہ، تو اس میں ایک حکمت عملی آئی ہے کہ اسے اب جشن میں بدلا جائے
کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ احتجاج کا نام لیا جائے تو اس میں پھر مارا ماری شروع ہو جاتی ہے. ابھی 550 چھاپا پنجاب میں صرف پڑا. تو یہ چاہتے ہیں جشن کے نام پہ احتجاج کی پالیسی کو چلائے, اور یہ میرے خیال میں کامیاب بھی ہو جائے گی, کیونکہ 14 اگست کو پاکستانیوں کی آزادی کا دن ہے. بظاہر آپ کو پتہ ہے کاغذوں میں ہی کہہ لیں, ٹیکنیکل تو آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان کا جھنڈا بھی آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر تحریک انصاف کے جھنڈے میں شامل ہوئے, ان بڑے بڑے جلوسوں میں اپنی جیبوں میں جھنڈے ہوئے, وہ میں پھر اس تفصیل سے بتاؤں گا کیسے کریں, وہ وقت ہے اب اس میں. تو یہ احتجاج بہرحال کا جشن کی طرح کا ایک بہت بڑا ہو جائے گا. اور عدلیہ کے حوالے سے دیکھیں, تحریک انصاف کو کوئی امید نہیں ہونی چاہیے, نہ پاکستانیوں کو. اس پر جو بہت بڑی خبر میں آپ کو سپریم کورٹ کے حوالے سے, جو ان کے پرانے رول 1980 کے انہوں نے آج تبدیل کیے ہیں, منسوخ کر کے 2025 کے رول نافذ کیے جو 6 اگست سے نافذ ہو چکے ہیں. سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے, یہ پورا پروسیجر سپریم کورٹ کا بدلا ہے. اہم سیاسی آئینی کیس, سماعت, بینچ, خان کے کیسز ہوں, 9 مئی کو الیکشن کے معاملات ہوں, 26ویں 27ویں ترمیم, سب کچھ, یعنی بینچ بنانے کا اختیار, یا عمران خان کا کیس یا 9 مئی کا, تو یہ کس جج کس بینچ کے پاس جانا ہے یہ بدلا گیا ہے. پہلے 3 رکنی کمیٹی ہو گئی تو پریکٹس پروسیجر 4 ہے. آئینی ترامیم کے کیس جائیں گے تو جج اسے کتنی دیر اپنے پاس روکے گا, کب فوری سماعت کرے گا, اس کا دائرہ کار کتنا وسیع اور محدود ہوگا, یہ سارا اس میں واردات ہے. مثال کے طور پر عمران خان کے کیس آپ کو جس جج کے پاس, جس بینچ کے پاس جاتا تھا ماضی میں, باقاعدہ سسٹم سے فیصلے ہوتے تھے. اب یہ 3 رکنی کمیٹی تھی, انہوں نے 4 بنائی جو پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر تھی. اب اس بینچ کو ہر مہینے یا 15 دن کے بعد تشکیل دیا جاتا تھا, اور یہ اب کہہ رہے ہیں جو بینچ ہم بنائیں گے وہ تبدیل نہیں کر سکیں گے. آپ چیف جسٹس نہ ہو, 4 میں سے 2 لوگ بھی ہوں تو اجلاس بنا کے منظور کر لیں گے, یعنی منصور علی شاہ جیسے لوگ نہ بھی آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ عدالتوں کے کنٹرول کی سب سے بڑی مثال ہے, سپریم کورٹ کے پرانے رولز کو بدلنا. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں. دیکھیے سرفراز ڈوگر کو یہ لائے, عمران خان کی کسی کو نہ سنتا ہے نہ مسترد کرتا ہے. ابھی اس نے ہائی کورٹ میں جج اعظم خان کی چھٹیاں کینسل کر کے 11 تاریخ سے 20 اگست تک اسے بلا لیا کہ یہ کیس کہیں طارق محمود جہانگیری یا بابر ستار کے پاس نہ چلا جائے, یا وہ اس کے ڈویژن بینچ کا حصہ نہ بن جائے, کیسز کو اڑا نہ دیں. القادر ٹرسٹ کی سماعت کی وہ تاریخ نہیں دے رہا, حالانکہ اسی جگہ سپریم کورٹ نے خان کے 9 مئی کے کیس کو لگایا ضرور, لیکن 9 مئی کے کیس میں اب ہوا کیا دیکھیں. پلان اصل میں یہ تھا کہ خان کو 2 سال کی سزا دی جائے گی 9 مئی کے کیس میں. یہ مجھے پتا تھا کہ 2023 کو خان کو گرفتار ہوا, 2025 میں 2 سال پورے ہو جانے ہیں, تو خان کی سزا تو پوری ہو چکی ہے. اب یہ سارا کیس بنا تھا کانسٹیبل, وہ جو حسام افضل جو ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا, اس کی گواہی کی روشنی میں, جس میں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس باجوہ دونوں نے عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا. اس بندے کے بیان کی بنیاد پر وہ مسترد کی گئی تھی ضمانتیں. اب یہ جب 26ویں ترمیم کا سب سے بڑا بینیفیشری یا افریدی کے کورٹ میں کیس کیا, اب دیکھیں 26ویں ترمیم جب ریورس ہوگی سب سے پہلا بندہ ہی آؤٹ ہوگا, یاد رکھیں. تو اس نے واردات کیا کی کہ ضمانت کے کیس میں آج اس نے کہا کہ جی میرٹ کو ہم نہیں سن سکتے کیس کی, یعنی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ درست ہے, یعنی ہم اس پہ اب بات نہیں کریں گے. سلمان صفدر, اسے پتا تھا اس نے کانسٹیبل حسام افضل کو بیان کو جو ہی بنیاد بنانا ہے یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. پھر 9 مئی کے جتنے فیصلے آنے ہیں وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اڑ جانے تھے. اس نے واردات کر کے کہ جی میں صرف وہ دلیل سنوں گا کہ جسٹس شہباز رضوی کو اس حد تک جانا چاہیے تھا کہ نہیں. مطلب یہ طارق باجوہ اور شہباز رضوی نے جو عمران خان کی ضمانتیں مسترد کی, یہ اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر رہا, باقاعدہ 9 مئی کو بچا رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ 9 مئی کا بینیفیشری 26ویں ترمیم کا یہ شخص ہے. اور یہ غدار ہی کھا گئے ہیں پاکستان کو, چاہے پاکستان ہو یا انٹرنیشنل دنیا ہو. ابھی وہ فلسطین کا معاملہ ہو, ایران کا ہو, دیکھیں وہ اردن کا شاہ آج پہنچا ہوا ہے, سعودی عرب بڑا اس کا ٹپا کے استقبال بھی ہو رہا ہے. اس کی تفصیلات میں اگلے ویلاگ میں رکھوں گا, کوئی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, اس میں کیا معاملات ہیں. یہ شاہ جو اردن کا ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے سارے واردات میں, پہلے بھی تھا اور اب بھی مزید ہوگا. تو یہ سارے انٹرنیشنل اور لوکل جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی بنیاد پہ تفصیل, لیکن اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ جب خان سے ملاقات ہوگی تو اس میں کچھ مختلف چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.